اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 8، ولو انزلنا علیہم ملائکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار و یہود کی ہٹ درمی اور بغض اور حسد اور ضد اس کی اتنی انتہا ہو چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دکھائیں، اور کیا وجہ کیا تھی ان کے حسد کی، حالانکہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے پہلے سے ہی پیغامات موجود تھے۔ ان کو برادری سسٹم کھا گیا تھا۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، بنو اسماعیل کے اندر سے کیوں آئے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے اندر ایک ہے نا، ہم بھی سوسائٹی اور برادری نے چاٹ لیا ہے، کبھی ناک کٹ جائے گی، یہی ناکیں ہوں گی جو کہ جہنم میں اٹھتی پھریں گی۔ تو یہ سوسائٹی کا جو فوبیا تھا یہ یہود اور کفار کے اندر بھی تھا۔ 1000 سال سے مدینے میں ٹھکانہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ مگر جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے نکل آئے ہیں تو وہیں پر جو تھا ان کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی مارکہ حق و باطل جو ہے دکھانا تھا، اور یہ مد مقابل دشمنوں کی قوت سے ہی حق کا اندازہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی اس طرح کے دیے۔ دیکھیں نا، اگر تاریکی گہری نہ ہو تو پھر سورج کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ تو باطل کا ٹکر کا تھا تو پھر حق کے غالب آنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اب انہوں نے آپ پر ایک اور اعتراض کا تیر چھوڑا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو اللہ مارے وہ حرام ہے اور جو تم مارو اپنے ہاتھ سے چھری سے تو وہ حلال ہے۔ پھر یہ آیت اتری کہ تم اللہ کا نام لے کر چھری چلا رہے ہو تو وہ ذبیح جو ہے وہ اس لیے حلال ہوا ہے۔ آگے ایک تھوڑا خوبصورت ٹاپک آ رہا ہے کہ شرح صدر نصیب ہونا، کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے بھی دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ مجھے شرح صدر دے۔ یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے سینے کا روشن ہونا، یعنی کہ اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس پہ کہ دنیا داری سے نفرت ہو جاتی ہے، دنیا میں دل نہیں لگتا، آزمائش یا امتحان آئے تو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، چلی جائے گی۔ آخرت سے محبت ہوتی ہے اور موت کا انتظار رہنے لگتا ہے کہ کب رب سے ملاقات ہو اور کب حجاب اٹھیں، پردے اٹھیں، اور دنیا داری سے جو ہے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ضیقۃ القدر صدر ہوتا ہے سینے کا تنگ ہونا۔ اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس میں ذکر اللہ سے دم گھٹتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دینی محفلوں مجلسوں میں جانا پڑے تو ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے، اور اداسیاں، وحشتیں، تنہائیاں، دنیا، مال اور مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں، سرپٹ ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں۔ موت سے، مرنے سے شدید ڈر لگتا ہے ان کو، اور اللہ کی محفل و اللہ کی باتوں میں ان کی جان جاتی ہے، ان کا دل ہی نہیں لگتا ان چیزوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے کہ ہمارے سینے روشن ہو جائیں، ہماری روح کو جو ہے وہ لذت اور وہ تراوت ملے، اور وہ ریفریشمنٹ ملے کہ ہمیں آخرت سے اور موت سے محبت ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرکوں کی مفاد پرستی اور ان کے اپنی پسند کے قانون اور ان کی مطلبی رسموں کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ نقصان ہوتا تھا تو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے، کہ جو پرانا اور ناکارہ اور ہلکا مال ہوتا تھا وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے، جیسے ہم کرتے ہیں۔ جب نفع ہوتا تو چپ کر کے رکھ لیتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور عورتوں کو شدید ذہنی غلامی میں رکھتے، ان کو سوشل اور مینٹل ٹارچر میں رکھا جاتا، ان کو کھیتی، دودھ، گوشت میں سے جو بچا کچا ہوتا وہ دیتے، اور ذبیحہ کرتے کوئی تو اس کے حمل کا بچہ اگر مرا ہوا ہوتا تو وہ عورتوں کو کھانے کے لیے دے دیتے۔ آج ہماری سوسائٹی میں بھی ہندوازم کے بہت سارے وائرس جو جرمز پائے جا رہے ہیں، کہ ہم نے بھی جو ہے عورت کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ہماری سوسائٹی میں وائلنس ہوتا ہے عورت کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ حلال جانوروں کو خود ہی کوئی بہانہ بنا کر یہ بتوں کے نام کے اوپر آوارہ چھوڑ دیتے، اور ان جانوروں کے کوئی خاص نام رکھ لیتے، حامی، بحیرہ، صاحبہ وغیرہ۔ مثلاً جو اونٹ 10 بار جفتی کر چکا ہو تو اس کو کسی بت کے نام پر مخصوص کر کے اس کا دودھ، اس کی سواری، گوشت، سب کچھ اپنے اوپر حرام کر لیتے، یعنی کہ خواہ مخواہ کی سیلف انفلکٹڈ ریسٹرکشنز اپنے اوپر لگائی ہوئی تھیں، آسانیوں کو خواہ مخواہ مشکل بنایا ہوا تھا،
اور مشکل جو چیزیں روکی ہوتی تھیں ان کو حلال کر لیتے تھے، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے خواہ مخواہ شادی کو اتنا مشکل بنا لیا ہے، شادی بیاہ کو، کہ ہماری جو ہے نا ساری پونجی اس پہ لوٹ جاتی ہے اور ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم باز نہیں آتے۔ پھر زکوٰۃ یا عشر کا حکم آ رہا ہے کہ زکوٰۃ ویسے تو مال کے اوپر 2.5% ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن عشر میں ہوتا ہے کہ فصلوں میں، یعنی گندم، چاول، کپاس، پھل، سبزیوں کو جب بھی کٹائی کا موسم آئے تو اس میں سے 1/10 جو ہے نا وہ غریبوں کو بانٹ دینا ہے، اگر تو وہ بارش سے سیراب ہوتی ہیں زمینیں، اور اگر جو ہے وہ زمین کنویں سے یا ٹیوب ویل سے سینچ کر پانی لگایا جا رہا ہے تو پھر ایک 20واں حصہ دیا جائے گا، یعنی 1:20۔ اور تو اس سے جو ہے غریبوں کو روزی روٹی پہنچ جاتی ہے۔ جیسا ہمارے بھی ہم خواتین کو دیکھتے ہیں نا، ہماری جو عورتیں گاؤں کی آتی ہیں کہ باجی ہم وادیوں پہ جا رہے ہیں، تو وہ عشر لینے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا کام بھی کریں گے، مزدوری بھی ہو جائے گی اور ہمارے پورے سال کے دانے پڑ جائیں گے۔ اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں ان حلال مویشیوں کا ذکر ہے جو کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں۔ اونٹ نر اور مادہ 2 ہو گئے، گائے نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، اور بھیڑ نر اور مادہ۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو میں تیری خاطر جو ہے میں اس کا استعمال چھوڑ دوں گا، یعنی کہ اپنی نفس کو جو ہے اس کی تزکیہ کروں گا۔ بنی اسرائیل نے خود بخود اس حکم کو بدلا اور ان چیزوں کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو حلال رکھا تھا، اور اللہ نے بطور سزا پھر اس کی چربی بھی ان کے ساتھ ساتھ حرام کر دی کہ چلو اگر تم خود ہی اپنی مرضی کے قانون بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو چھوڑ کے، تو چلو پھر سزا بھگتو۔ پھر 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے جو تورات کے 10 احکام جو تورات کے پہلے صفحے پر ہیں۔ قرآن بھی اس کو دہراتا ہے 10 کبیرہ گناہوں کے نام سے، کہ والدین کی نافرمانی، قتل اولاد، بے حیائی، ناحق جو ہے کسی کے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، مال یتیم کھانا، وراثتیں جائیدادیں ہڑپ کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، عدل و انصاف چھوڑ دینا، وعدے، عہد اور کمٹمنٹس وہ پورے نہ کرنا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج ہم خود مجرم بنے ہوئے اس کٹہرے میں کھڑے ہیں اللہ کی عدالتوں میں۔ اب بھی توبہ کا وقت ہے، کر لو۔ جب حضرت اسرائیل آ گئے تو پھر کوئی چانس نہیں ہوگا، نو چانس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موقع ملا ہوا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ پھر اللہ پاک ہمیں ایک زبردست نفع بخش ایک سودا دے رہے ہیں کہ میں ایک ڈیل کرو کہ میرے ساتھ بڑا زبردست پروفٹ ہے۔ تو کیا ڈیل ہے کہ نیکی کرنے کا سوچ بھی لوگے نا تو 1 نیکی کا ثواب مل گیا، اور اگر نیکی کر لی تو 10 گنا ثواب۔ گناہ کا سوچا تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر گناہ کر لیا تو 1 ہی گناہ کی سزا۔ واہ رے مالک، تیری رحمت کی چھتری کتنی تیری بے نیازی ہے کہ تو ہمیں کتنے جو ہے ڈسکاؤنٹ آفرز دیتا ہے ہر وقت، لیکن ہم گناہ کر کر کے اس رحمت کی چھتریوں میں اپنے گناہوں کے سراغ کرتے جاتے ہیں۔ پھر ایک آیت آ رہی ہے وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ہر کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، دوسرا کوئی نہیں کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ یعنی کہ اپنے گناہ ہم دوسروں پر نہیں تھوپ سکتے، کہ کوئی بلیم گیم نہیں کھیلیں گے کہ جی ابو جی نے کہا تھا اس وجہ سے کر لیا تھا، کہ وہ بھائی بہنوں کی وجہ سے مجبوری ہو گئی تھی، شوہر ایسے کہہ رہا تھا، سسرال والے ایسے تھے۔ یہ سب بوجھ اپنے اپنے ہیں، مگر اگر کسی گناہ کا کوئی موجد ہے جس نے کسی گناہ کا آغاز کیا تھا تو قیامت تک اس کی سزا، سب کی سزا جو ہے اس تک بھی پہنچتی رہے گی۔ یہی قرآن کا جو ہے فلسفہ ہے، اور یہی جو ہے فلسفی ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ آگے سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ لوح قرآنی میں بھی آپ نے پڑھے ہوئے حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور نبی کے درمیان، راز کی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جب ہم جائیں گے، جب میدان یزید لگے گا، میدان مزید، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی وہ راز کھولیں گے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اللہ رحمان ہے، اونچی شان والا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کے بڑے بڑے حربے جو ہے وہ ناکام کر دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توحید کا انٹروڈیوس کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عیش و عشرت پر نہ جاؤ، یہ ڈھیل ہے، یہ استدراج ہے، اچانک پکڑ آئے گی، بڑی بے ڈھنگ قسم کی ہوگی گرفت، اور آپ مومنوں کو تسلی میں رکھیں۔ اور ایک دن جو ہے بہت بڑی عدالت لگنی ہی لگنی ہے، جو آپ طلبی ہونی ہی ہونی ہے، حساب کتاب ہونے، کھاتے کھلنے ہیں، اکاؤنٹیبلٹیز ہونی ہے، میزان جو ہے تکڑیاں لگنی ہیں، اور اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہاں کا تکڑی ترازو جو ہے اوپر کو اٹھے گا، کیونکہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ لطیف ہوتے ہیں اور نیکیاں جو ہیں وہ اوپر کی طرف فرشتے لے کے جاتے ہیں، تو وہاں کا میزان جو ہوگا وہ بھاری ہونے کا مطلب ہوگا، اگر وہ اوپر اٹھ رہا ہے تو وہ بھاری ہے، اور اسی کو میزان کا بھاری ہونا کہتے ہیں۔ وہاں کے پیمانے میجرمنٹس اور ہیں، اب کلمہ طیبہ کا وزن اور ہے وہاں پر، کبھی سوچتے ہیں کہ یہ والا ذکر کیا تو یہ میزان کو بھاری کر دے گا، کبھی کسی حدیث میں پڑھتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ بھاری ہو جائے گا اور میزان کا پلڑا بھاری کر دے گا، اخلاص سے جو ہے میزان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملے جو ہیں نیکیوں کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ زمین پر دولت، اقتدار، طاقت یہ ملنا بہت کٹن امتحان ہے، یہ کوئی بہت مزے کی چیز نہیں ہے کہ کرسی مل گئی ہے یا اللہ نے کسی اونچی سیٹ پر بٹھا دیا ہے، بہت بڑی اونچے چودھری صاحب ہیں یا بڑے سیٹھ صاحب بن گئے ہیں۔ یہ بڑا کٹن امتحان ہے، یہ دنیا کے پیپرز ہیں جو اللہ لیتا ہے امیری اور غریبی کے۔ اسی طرح کوئی کسی کو اللہ فاقہ اور غربت کا پیپر دیتا ہے، جس طرح ہمارے میٹرک او لیولز کے پیپرز، یہ اس طرح کے پیپرز نہیں ہیں، یہ پیپرز ہوتے ہیں ان کو صبر کے ساتھ، ان کا جواب ہی صبر اور برداشت ہوتا ہے۔ کبھی اپنوں کے لگائے ہوئے زخم تنگ کرتے ہیں، کبھی اپنے پیاروں کی موتوں سے جدائیاں، کبھی کاروباری گھاٹے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ حرام جو ہے قریب سے چھو کر گزارا جاتا ہے کہ حرام کی ترغیب کے دیکھیں یہ حرام اس کے دروازے پر، اس کے چند قدم پر ہے، یہ لیتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب سے مشکل اور خطرناک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ حرام چیز ہے لیکن سامنے بالکل پاس پڑی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو دنیا کے امتحان سے پاس کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تکمیل ضروریات جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے ڈھیر سارے ذرائع بنائے ہیں۔ رب کا بڑا احسان ہے، امیر غریب دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا، امیر سے کام نہیں ہو پاتا، غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی، صنعت، تجارتیں، یہ سارے ذریعے بنائے، اسباب بنائے، اور یہ مال کی گردش ہے جو کہ رزق کو حلال بناتی ہے، اور جو مال کی جو جوڑا جوڑی میں لگا رہتا ہے، جو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے کہ بھی مشکل وقت کے لیے رکھ رہا ہوں، بڑھاپے کے لیے رکھ رہا ہوں، مشکل آ گئی تو کیا کروں گا، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں مشکلوں کے لیے جوڑو گے تو مشکل آ ہی جاتی ہے پھر، تو اللہ کے راستے میں دیں، اور اس نیت سے دیں کہ اللہ یہ مال جو میں دے رہی ہوں یہ میری مشکلوں کے لیے انشورنس ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی آنے والی پرابلمز کی، بیماریوں کی انشورنس کرا لی اگر آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ پھر ابلیس کے کردار کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابلیس کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ حسد، تکبر، گستاخی، شیطانی وار جو ہے، کتنا بڑا شیطانی وار ہے جو کہ ابلیس نے بھی کھیلا، یعنی کہ اس نے بلیم گیم کھیلی، اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ پر ہی بلیم کر دیا کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ سوری کہہ دیتا، شرمندہ ہو جاتا تو بات آئی گئی ہو جاتی، الٹا قسم بھی کھا لی کہ صراط مستقیم پر تاک لگا کر بیٹھوں گا اور تیرے نیک بندوں کو تو تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر سمت سے تیرے انسانوں پر، تیرے بندوں پر حملہ کروں گا، دنیا کی لذت سے حملہ کروں گا، کبھی آخرت سے بے خوفی کا حملہ ہوگا، کبھی گناہ پر اصرار کراؤں گا، کبھی نیکی پر ریاکاری کروا جاؤں گا، کبھی دکھاوا اور نمائش قرار ڈالوں گا، اور انسان کو نڈر نہ شکرہ بنا کے رکھ دوں گا۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ آج کا چھوٹا سا بچہ بھی نڈر اور نہ شکرہ اور گستاخ ہے؟ کیونکہ ابلیسیت جو ہے وہ اتنی ہمارے ماحول میں پیوست ہو چکی ہے کہ ہم شیطانی دور کے اندر رہ نہیں رہے، بلکہ ہماری ہوا میں بھی شیطانیت ہے۔ حب دنیا کا ایسا نشہ اس نے چڑھایا ہے شیطان نے ہم پر کہ کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کا پہلا شکار کون تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا،
جس کو اس نے وسوسہ ڈالا کہ درخت کا پھل کھا لو، ہمیشہ کی ابدی زندگی ملے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ حضرت آدم تھے عاشق سچے، انہوں نے کہا اللہ کا قرب ملے گا، تو انہوں نے اس کی باتوں میں آگے پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا آپ کو کہانی پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی، معافی مانگی، شرمندگی سے، ندامت سے اللہ کے آگے پیش ہوئے تو بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور بطور انعام جو ہے خلافت عرضی بھی عطا کر دی۔ اب یہ خلافت عرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا اسسٹنٹ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کہ آئیے غور کریں کہ ہم کیا اسسٹنس میں، ہم اللہ تعالیٰ کے سیکٹری ہیں تو ہم کیا کام کر سکتے ہیں دنیا میں؟ زمین پر ہمارا مقصد ہی یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع مند ہو جاؤ، سب کا فائدہ سوچو، ایک ایک کا بھلا کرو، اور روٹھے ہوئے بندے جو ہیں، بندوں کو اپنے رب سے ملاؤ، اور ساری دنیا میں اللہ کا سسٹم، اللہ کی بنائی ہوئی رسمیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام، خوشی غمی میں، معاشرت میں، آئین میں، سب میں وہی کی ہدایت جو ہے اس کی انسٹرکشنز پر چلاؤ دنیا کو۔ اور دنیا جو ہے وہ ایک مستقر ہے، یعنی شارٹ سٹے ہے، اور قبر جو ہے وہ متاعن الہین ہے، یعنی کہ بطور امانت شارٹ سٹے ہے، جو کہ ہم قبر کے اندر ویٹنگ روم کے طور پر ہم وہاں پر حشر کا انتظار کریں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر وقت جو ہے تم اور شیطان حالت جنگ میں رہو گے۔ یاد رکھنا کہ یہ خون کے اندر بھی گردش کرتا ہے، اور لیکن اپنے خاص بندوں کو میں بچا لوں گا۔ اور یہ تھا سارا پیکج جو لے کر ہم دنیا میں آئے تھے، اور ہم ایسے جو ہے غفلت میں گرے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ میرے بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میری کوٹھی، میری گاڑی، میرا کاروبار، یہی سب کچھ ہے، اور باقی ساروں کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو تھی، بلنڈر جو ہے نا، وہ ہم سے شیطان نے کروائی۔ پھر ذکر آتا ہے کہ جب پھل کھایا تو سطر کھل گیا حضرت آدم حضرت حوا کا، تو نفسانی جو جسم تھا اس کا احساس جو ہے ان کو ہونے لگا کہ ہم نے اب اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے۔ تو یہاں پر لباس کے احکامات آ رہے ہیں کہ لباس پاک صاف ہونا چاہیے، آرام دہ ہو، موسمی اثرات سے بچانے والا ہو، ٹائٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، بہت زیادہ مہنگا نہ ہو، مردوں سے مشابہت والا نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور بہترین لباس جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ تقوی کا لباس ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو کہ روح جب پہن لیتی ہے تو اس روح پر نور برستا ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو حضرت فاطمہ زہرا نے پہنا، حضرت عائشہ صدیقہ کا لباس تھا، جو حضرت خدیجہ کا لباس تھا۔ یعنی کہ انہوں نے دنیاوی لباس، دنیاوی زیب و زینت کے بغیر جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپا، اور اپنے آپ کو جنت کی سردار کے عہدوں تک لے کر گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی کا لباس نصیب فرمائے کہ ہم یہ برانڈز کا یہ جو طوفان مچا ہوا ہے اس سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہم سادگی کی طرف آئیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، 4 سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ الماریاں بھری جائیں۔ پھر مسجدوں کے احکامات آ رہے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور نمازی جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، خاص حکم ہے کہ اللہ کے گھر میں گندگی نہ ہو۔ پھر کھانے پینے میں اسراف جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اپنی افطاری کے جو ہے مینیوز دیکھیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کبھی افطاری کو بھی سادہ کر کے محمدی افطاری منائیں، کبھی اس افطاری کا لطف اٹھائیں کہ جب صرف ایک کھانا سامنے پڑا ہو۔ کہ حدیث میں ہے کہ مومن صرف ایک آنت سے کھاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اب آپ خود ہی اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعراف والے کون لوگ ہوں گے؟ یہ درمیانے اعمال والے لوگ ہوں گے، جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پہاڑی یا ایک دیوار یا ایک آڑ ہوگی، جہاں پر یہ لوگ ان کا معاملہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر جنتیوں کی طرف بھی دیکھ سکیں گے، اور ان سے بھی باتیں کر لے ہوں گے، دوزخ میں بھی جھانک سکیں گے، ان سے بھی باتیں۔ تو قرآن جو ہے یہ مکالمے ان کے دکھا رہا ہے، یہ منظر دکھا رہا ہے، جس کو ہم ویڈیو کال کہتے ہیں، چیٹ کہتے ہیں۔ اب تو سمجھ آتی ہے یہ بات
کہ کیسے ہوگا. تو دوزخی جو ہیں وہ جنتیوں سے کہیں گے تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا نور تو دے دو. جواب ملے گا یہ تو تم پیچھے دنیا میں چھوڑا ہے، جو تم دنیا کی شان و شوکت اور چکا چوند اور روشنیوں میں مست ہو گئے تھے، اب تو یہاں نہیں یہ نور ملے گا. تو اس طرح جو ہے جنتی جو ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور صاحب اعراف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں لگا کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنتیوں میں اپنی خاص رحمت کے ساتھ شامل کر لے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں میں داخل فرما لیں گے. آگے جو ہے 6 دن کی میں زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر آ رہا ہے. اس میں کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کا کیوں ذکر کیا کہ میں نے آسمان زمین کو 6 دن میں بنایا، حالانکہ تب تو ابھی دن رات بنے ہی نہیں تھے. تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم اسباب میں، اس عالم خلق میں سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ سارے کام کرتے ہیں. ہر چیز کو آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے تاکہ کام جو ہے بخیر و خوبی انجام پذیر ہو. یہ اس دنیا کا قانون ہے. پھر اللہ تعالیٰ خدائی بارش کا نظام جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ڈیوائن رین سائیکل چلتا ہے، اور کس طرح بادل ہانکے جاتے ہیں پانیوں سے بھرے ہوئے اور ہمارے اوپر نہیں گرتے، اتنی بڑی ٹینکیاں پانیوں کی. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ لاہور کے کس حصے میں زیادہ پانی گرانا ہے، کہاں کم گرانا ہے. پھر کیسے ان پانیوں سے اللہ مٹی اور پانی سے سبزے لہلہا کے دکھا دیتا ہے، فصلیں، پھل، سبزیاں. پھر سب کچھ چورا چورا ہوتا ہے، پھر سے بیج بویا جاتا ہے، پھر رین سائیکل پھر سے چل پڑتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مردے بھی زمین سے نکلیں گے اور ان کو بھی بالآخر اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. آخر میں انبیاء کے واقعات شروع ہو رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کی تو سیلاب میں غرق ہوئے. مومنین جو تھے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے. قوم ہود جو تھی، قوم عاد جو تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی گھمنڈی قوم تھی، بڑا طاقت کا ان کو ناز تھا، آندھیوں کی ذات جو ہے تباہ کر دی گئی. پھر قوم سمود تھی، انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا. حضرت صالح کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا. قوم لوط تھی، لواطت میں LGBT ہومو سیکجویلٹی کے چکروں میں پڑ گئی. پتھروں کی بارش اور بستی کو الٹا پٹخ دیا گیا. آپ دیکھیں گے ابھی آگے ہم کل بھی پارہ 9 میں بھی دیکھیں گے کہ یہ تمام کہانیاں جو نبیوں کی ہمیں بتائی جا رہی ہیں نا، اس میں کردار مختلف ہیں، نام مختلف ہیں، سٹیج مختلف ہیں، لیکن مقصد پرپز ایک ہی ہے کہ حق والے ہمیشہ ستائے گئے، باطل والے عمراء ایلیٹ کلاس تھے، ہمیشہ اپنی اکڑ میں رہے کہ ہماری سرداری نہ کم ہو جائے. شروع میں ایک اکیلا تنہا شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کو اپناتے جاتے تھے اور قافلہ بڑھتا جاتا تھا، اور نافرمان جو تھے وہ پھر ہلاک کر دیے جاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تنہا نہیں ہو، اپنا مقصد، اپنا جذبہ خالص رکھو اور اٹھو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، وہ غلط چیز کو روکو اور نیکی کو اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھو. قافلے بنیں گے، مدد الہی، نصرت الہی شامل حال ہوگی، نئی نسل ضرور تیار ہوگی. اپنی نئی نسل کو بچا لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب